السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو، انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے وعظ و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کے احکام اور مواعظ مراد ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے قریب سے دیکھا اور ان کے عمومی ارشادات اور بطور خاص گھریلو زندگی سے متعلق فرامین کی انتہائی توجہ سے سنا، اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرما کر امت پر عظیم احسان فرمایا۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال اور ارشادات امت تک پہنچائے، یہاں اس کی 3 مثالیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے: اے میرے رب عزوجل، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے اور کچھ دینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے اور دیگر کاموں کے لیے بایاں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میرے والد بوڑھے ہیں
اور وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو یاد کرنا اور دوسروں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے احکام کا علم ہو۔ نمبر 2، ہر مسلمان کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن پاک کی آیات سننی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ عرض کی ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔ اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب بیان ہوئے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ نمبر 2، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ نمبر 3، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادت پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا۔ نمبر 4، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں۔ نمبر 5، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب و آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا۔ نمبر 6، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی و انکساری کی۔ نمبر 7، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے طاعت کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ نمبر 8، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں، اور جس نے ہر مہینہ ایام بیض یعنی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 9،
وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پاسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہیں اس سے بچے۔ نمبر 10، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی اور انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے 10 مراتب ایک ساتھ بیان ہوئے، جن کا بیان ابھی ہم نے کیا۔ یہاں 10ویں مرتبے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کے بارے میں 2 باتیں یہ ہیں: ایک، ذکر میں تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا، نماز ادا کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، میلاد شریف اور نعت شریف پڑھنا سب داخل ہیں۔ نمبر 2، ذکر کی کثرت کی صورتیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے کم صورت یہ ہے کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد کے برابر یعنی 313 مرتبے تسبیح وغیرہ پڑھ لینا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کے فضائل میں ہم 3 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، چلو یہ جمدان ہیں۔ سبقت لے گئے جدا رہنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الگ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدا رہنے والے سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جدا رہنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق لوگ، ذکر نے ان کے بوجھ ان سے اتار دیے، پس وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک